بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنها ما عن غایت البادی من ان المفہوم يدل على عدم وجوب التبین۔ آیہ نبا سے قائلین حجیت خبر واحد نے استدلال کیا تھا۔ جو اشکالات قابل رد تھے ان کو ہم بیان کر رہے تھے۔ چھٹا اشکال جو اس آیہ نبا پر ہوا کہ اس آیہ نبا سے حجیت خبر واحد ثابت نہیں ہوتی۔ یہ بالکل آسان ہے، ہم ایک ایک کو بیان اور اس کا جواب ساتھ پڑھتے ہیں، کوئی باریک بحث اس میں نہیں ہے۔ چھٹا اشکال یہ ہوا ہے غایت البادی۔ ایک تو مختلف کتابوں میں شاید آپ کو فرق نظر آئے، کہیں پر لکھا ہوا ہے غایت المبادی، کہیں پر لکھا ہوا ہے غایت البادی۔ اگر غایت البادی ہے، جیسا کہ اس آخری جو میں نے آپ کہا یہ چاپ ہے جس پر تحقیق ہوئی ہے، یہ غایت البادی محمد جرجانی کی کتاب ہے، جو شاید علامہ کی بھانجے تھے، یعنی علامہ ہلی کے دور کا بندہ ہے، خطی نسخہ ہے، اس کے بارے میں نے اس پہ نیٹ پہ تحقیق کی ہے۔ بہرحال یہ اس کی اگر غایت البادی ہے تو یہ اس کا نظریہ ہے۔ وہ کہتے ہیں جی اس آیت سے آپ کیسے مفہوم سے داد کرتے ہیں، غور کرنا۔ منطوق کی آیت یہ ہے، توجہ فرمانا، کیا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اس پر کیا لازم آ گیا کہ اگر فاسق مخبر ہے تو تبین واجب ہے۔ مفہوم آپ نے کیا نکالا؟ آپ نے مفہوم نکالا کہ اگر مخبر عادل ہے تو بس عمل کرنا واجب ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھو تبین کا واجب نہ ہونا اور بات ہے، عمل کا واجب ہونا اور بات ہے۔ زیادہ سے زیادہ اس کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ اگر مخبر عادل ہے تبین واجب نہیں۔ اب تبین واجب نہیں، اس سے یہ تو ثابت نہیں ہوتا کہ حتماً عمل کرنا واجب ہے۔ ہو سکتا ہے اس سے مراد توقف ہو سکتا ہے اس سے مراد عمل کرنا ہو۔ اذا جاء الاحتمال باطل الاستدلال، چونکہ احتمال یہ بھی تو ہے نا کہ عمل واجب نہ ہو بلکہ وہاں توقف ہو، تو جب احتمال ثانی آ گیا تو پھر آپ کیسے استدلال کرتے ہیں؟ شیخ اعظم اس کا جواب دیتے ہیں کہ نہیں، اصل میں ہم نے پیچھے ایک بحث کی ہے کہ اس تبینو میں جو وجوب ہے، آیا اس کا وجوب نفسی ہے یا وجوب غیری ہے؟ ہم نے کہا تھا کہ اس کا وجوب غیری ہے، یعنی اگر تم خبر فاسق پر عمل کرنا چاہتے ہو تمہارے اوپر تبین واجب ہے۔ مفہوم مخالف یہ ہوگا کہ اگر تم خبر عادل پر عمل کرنا چاہتے ہو کوئی تبین واجب، تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں کہ اگر ہم وجوب نفسی کے قائل ہوتے پھر تو ٹھیک تھی کہ اگر مخبر فاسق ہے اور اس نے خبر دی ہے چاہے تم نے عمل کرنا ہے چاہے نہیں کرنا، بس ہر حال میں تمہارے اوپر تحقیق واجب ہے، پھر ہم مفہوم میں بھی وجوب نفسی کی بات کرتے ہیں۔ یہاں وجوب نفسی کی بات نہیں ہے، یہاں اس کا وجوب غیری ہے کہ اگر تم نے عمل کرنا ہے تو اس کی بات ہے۔ تو لہذا اب جب تبینو میں بات عمل کی ہو رہی ہے تو پھر مفہوم میں مخالف عادل میں بھی یہی ہوگی کہ اگر تم نے خبر عادل پر عمل کرنا ہے اس میں تبین واجب نہیں ہے۔ تو واجب نہیں کا مطلب کیا ہے؟ یہی ہے کہ عمل کر دو، بس ختم، لہذا کوئی توقف کا حکم یہاں پر نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ چھٹا اشکال ہے، بالکل آسان۔ فرماتے ہیں غور، منہا چھٹا اشکال جو آیت کے استدلال پر ہوا وہ ہے ما عن غایت البادی۔ صاحب غایت البادی نے اس پر یہ اشکال کیا، وہ کہتے ہیں کہ ان المفہوم یدل علی عدم وجوب التبین، منطوق آیت وجوب تبین کی پر دلالت کر رہا ہے اور مفہوم آیت یہ ہے کہ تبین واجب نہیں ہے۔
ہوا لا یستلزم العمل، تبین کا واجب ہونا مستلزم عمل نہیں ہے، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر حال میں عمل کرنا واجب ہے، تبین واجب نہیں ہے۔ اب ہو سکتے ہم یہ کہیں کہ لجواز وجوب توقع، کہ ابھی تمہارے اوپر توقع واجب ہے، تو یہ بھی ہے، چونکہ عمل اور عدم تبین کے درمیان کوئی ملازمہ نہیں ہے، لہذا اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال۔ شیخ اعظم فرماتے ہیں یہ اشکال قابل دفع ہے، قابل رد ہے، اور ہم اشکال یہ جواب یہ دیتے ہیں کان ھذا الاراد مبنی علی ما تقدم فسادہ، فرماتے ہیں یہ بات پہلے بھی ہوئی تھی، وہ بات یہ ہوئی تھی کہ آیا یہاں جو تبینو کا وجوب ہے، آیا یہ وجوب نفسی ہے یا وجوب غیری ہے؟ لگتا یہ ہے کہ یہ من ارادت وجوب تبین نفسیاً، کہ شاید یہ بھی سابقین کی طرح تبینو میں وجوب کو واجب نفسی قرار دے رہے ہیں، جبکہ ہم نے قد رفع تضافہ بتایا تھا کہ بھئی یہ وجوب نفسی نہیں ہے، یہ تبین واجب نفسی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ واجب غیری، یعنی اس کا وجوب شرطی ہے، وجوب غیری ہے۔ کیا تبینوں میں بھی ہے؟ اگر تم خبر فاسق پر عمل کرنا چاہتے ہو تو تبین، اگر عمل ہی نہیں کرنا تو پھر کس لیے اس کی تحقیق میں پڑھے ہیں؟ اور اسی طرح پھر مفہوم بھی یہ ہوگا کہ اگر خبر عادل پر عمل کرنا ہے کوئی تبین تمہارے اوپر نہیں ہے، بات عمل کی ہو رہی ہے۔ ان المراد وجوب التبین لأجل العمل عند ارادت، یہاں وجوب تبین سے مراد کیا ہے کہ اگر تم خبر فاسق پر عمل کرنا چاہتے ہو تو یہ واجب غیری ہے، یعنی تبین شرط العمل ہے کہ اگر عمل کرنا ہے پھر تبین تمہارے اوپر واجب ہے۔ تو پس بات جب عمل کی ہو رہی ہے لیست توقف حینئذ واسطہ، اب درمیان میں توقف کی بات یہ ہے کہ ہم نے خبر عادل پر عمل کرنا ہے، مفہوم کہہ رہا ہے کوئی تبین واجب نہیں ہے، تو بات کلیئر ہو گئی، پھر توقف درمیان میں کہاں سے آ گیا؟ ہاں اگر ہوتی واجب نفسی تو پھر البتہ آپ کہہ سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں۔ وَمِنْهَا، ساتواں اشکال بالکل آسان ہے، شیخ اعظم نے اس کا بھی جواب دیا۔ ساتواں اشکال آگا جان یہ ہے کہ بعض مستشکل کہتے ہیں مسئلہ حجیت خبر واحد، پوری توجہ بالکل آسان پیرے میں، کہ آیا خبر واحد حجت ہے یا حجت نہیں ہے، یہ ایک مسئلہ اصولی ہے، یہ کوئی فری مسئلہ۔ اگر ہم قائل ہو گئے حجیت کے تو جہاں جہاں خبر آتی جائے گی ہم احکام شریعہ میں اس خبر واحد سے استدلال کرتے جائیں گے، اگر ہم قائل نہ ہوئے تو استدلال نہیں کریں گے، یہ مسئلہ اصولی ہے ایک۔ دوسری بات، مسائل اصولیہ میں ظن پر عمل نہیں ہوتا، وہاں پر علم ہوتا ہے۔ تیسری بات، یہ جو مفہوم سے آپ استدلال کر رہے ہیں یہ مفہوم ظواہر میں سے ہے، نصوص میں سے نہیں ہے، اور ظواہر ظنون میں سے ہیں، علم میں سے نہیں ہیں۔ اب اس کی ترتیب آپ یوں بنائیں، یعنی مستشکل یہ کہتا ہے کہ آپ استدلال کر رہے ہیں مفہوم سے، مفہوم ہے ظواہر سے، ظواہر ہوتے ہیں ظن آور، اور مسئلہ ہے اصولی، اصول میں ظن پر عمل نہیں ہوتا، وہاں پر علم شرط ہوتا ہے، لہذا اس آیت کے مفہوم سے آپ حجیت خبر واحد کو ثابت نہیں کر سکتے۔ شیخ عالم نے بڑا آسان پیرا میں اس کا جواب دیا، فرماتے ہیں آپ جو کہہ رہے ہیں مسائل اصولیہ میں سے کون سے اصول؟ ایک ہوتے ہیں اصول الدین، ایک ہوتے ہیں اصول الفقہ۔ اصول الدین میں ظن پر عمل نہیں ہوتا، وہاں یقین اور علم ضرورت ہوتا ہے، اور جو اصول الفقہ ہے اس میں ظنون پر بات ہوتی ہے۔ ہاں ظن دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ظن مطلق اور ایک ہوتا ہے ظن خاص۔ اصول الفقہ میں ظن مطلق کے ہم قائل نہیں ہیں لیکن ظنون خاصہ کے ہم قائل ہیں، اور مفہوم ظواہر میں سے ہے اور ظواہر ظنون خاصہ میں سے ہے۔ پس جب ظواہر خاصہ میں سے ہے تو اصول الفقہ میں ظنون خاصہ پر عمل ہو سکتا ہے۔ ہمارا موضوع بات اصول الفقہ ہے، اصول دین، اصول عقائد نہیں ہے، تاکہ وہاں پر ہمیں ضرورت ہو
اس کی علم اور قط کی، لہذا آپ کا یہ اشکال اس استدلال پر وارد نہیں ہوتا، بالکل آسان۔ وَمِنْهَا ساتواں اشکال جو اس آیت کے استدلال پر کیا گیا وہ یہ ہے، مستشکل کہتا ہے ان المسئلۃ اصولیۃ، کہ مسئلہ حجیت خبر واحد یہ مسئلہ اصولی ہے، یہ کوئی فری فقہی مسئلہ نہیں ہے، یہ اصولی ہے، اور جب مسئلہ اصولی ہے فلا یکتفی فیہا بالظن، وہاں اصول میں علم اور قط پر عمل کیا جاتا ہے، ظن پر عمل جائز نہیں ہوتا، وہ کافی نہیں۔ شیخ اعظم اس کا جواب دیتے ہیں بڑا آسان، فرماتے ہیں جواب یہ ہے کہ ان ظہور اللفظ لا باس بالتمسک بہ فی اصول الفقہ۔ اب اس سے پہلے ایک دو سطریں آپ نے خود اضافی کرنی ہیں کہ جناب آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ اصولیہ ہے، کون سے اصول کی بات کر رہے ہیں؟ اصول دین کی بات کر رہے ہیں یا اصول الفقہ کی بات کر رہے ہیں؟ تو آپ یقیناً یہ کہیں کہ یہ اصول دین میں سے تو نہیں ہے، یہ ہے اصول تو جب اصول الفقہ میں سے ہے تو اصول الفقہ میں ظہور سے عمل کرنا جائز ہے۔ ظہور ظواہر ظنون خاصہ میں سے ہیں، اور اصول الفقہ میں ظنون خاصہ کے ہم حجیت کے قائل ہیں، جن کو اور بالدلیل جو ثابت ہو جائے۔ فرماتے ہیں ان ظہور لفظی لا باس بالتمسک بہ فی اصول الفقہ والاصول التی لا یتمسک فیہا بالظن مطلقا، وہ اصول کہ جن میں نہ ظن مطلق پر عمل کیا جا سکتا ہے نہ ظن خاص پر، اصلاً جہاں پر ظن پر عمل جائز نہیں ہے اور قطع اور علم معتبر ہے، ہوا اصول الدین، وہ اصول دین کی بات ہے، لا اصول الفقہ، نہ کہ اصول فقہ۔ ہمارا موضوع بات اصول فقہ ہے، اصول دین کی بات، ہم علم کلام کی بات نہیں کر رہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، ختم۔ لہذا وَالظَّنَّ الَّذِي لَا يُتَمَسَّكُ فِي الْأُصُولِ مُطْلَقًا هُوَ مُطْلَقُ الظَّنِّ لَا الظَّنُّ الْخَاص، اور اصول الفقہ میں بھی اگر کسی ظن سے تمسک جائز نہیں تو وہ ظن مطلق سے تمسک جائز نہیں، ظن خاص سے تمسک۔ انشاءاللہ آگے بات آئے گی، شاید وہاں پہنچ گئے کہ بعض لوگ ظن مطلق کی حجیت کے قائل ہیں اور اس پر دلیل انسداد لاتے ہیں، جبکہ ہم اس کے قائل نہیں ہیں۔ لا یتمسک فی الاصول مطلقا۔ اب غور کرنا ہے، یہاں پر تھوڑی سی عبارت کا مسئلہ ہے۔ بعض شارحین نے شیخ انصاری کی اس عبارت پر تھوڑی سی بحث کی ہے، ممکن ہے وہ شرح آپ کے سامنے ہو، پھر آپ کہیں جی آغا صاحب نے تو یہ نہیں بتایا تھا، کہ یہ جو شیخ فرما رہے ہیں نا لا یتمسک بہ فی الاصول، خالی فی الاصول نہیں کہنا چاہیے تھا، ان کو چاہیے تھا لا یتمسک بہ فی اصول الفقہ، چونکہ خالی جب اصول کہتے ہیں تو اس میں اصول الدین بھی آ جاتے ہیں، اصول فقہ بھی، جبکہ بعض وہ فقط اصول الفقہ کی کرنا چاہتے ہیں، نہ کہ اصول دین کی۔ دوسرا انہوں نے کہا ہے ہوا مطلق الظن، بھائی مطلق ظن اور ہوتا ہے، ظن مطلق اور ہوتا ہے، یہ باتیں میں پہلے کر چکا ہوں آپ کے سامنے۔ وہ ایک مطلق وجوب ہوتا ہے، وجوب مطلق۔ اصول الفقہ میں ظن مطلق سے تمسک جائز نہیں ہے، ظن خاص سے، نہ کہ مطلق کے ظن سے، چونکہ جو مطلق کے ظن ہے نا، جہاں اطلاق ظن کی قید نہ ہو، وہ ظن مطلق اور ظن خاص دونوں کو شامل ہوتا ہے۔ تو لہذا عبارت میں اگر یہ یوں کہتے کہ ہوا ظن المطلق تو ان کا مدعا جو تھا جو بیان کر جاتے وہ زیادہ واضح ہو جاتا۔ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے، ختم ہوگی بات۔ وَمِنْهَا، توجہ کرنا میری جان، بالکل آسان سی بات۔ آٹھواں اشکال جو قابل رد اس استدلال بآیت نبا پر کیا گیا وہ یہ ہے، غور فرمانا گا، منطوق کی آیت کیا ہے؟ غور فرمانا، منطوق کی آیت یہ ہے ان جاءکم فاسقن بنبأ فتبینوا۔ ہم مفہوم کی بات ہی نہیں کرتے، ہم منطوق کی بات کرتے ہیں۔ اگر تمہارے پاس فاسق خبر لے کر آئے فتبینوا، ٹھیک ہو گیا۔ اب ہم جانتے ہیں
آپ سے ہمارا سوال یہ ہے کہ فاسق سے مراد فاسق واقعی ہے یا فاسق علمی؟ ایک بندہ ہو سکتا ہے واقع میں فاسق ہو لیکن ہمیں اس کے فسق کا علم نہ ہو، اور ایک بندہ ایسا ہے کہ ممکن ہے ہمیں اس کے فسق کا۔ اب ہمارے پاس دو بندے ہیں، ایک مثال دینے میں حرج تو کوئی حرج نہیں نا، دو بندے ہیں، ایک بندہ ہے آغا ظہر عباس، ایک بندہ ہے آغا اشفاق، دو بندے بیٹھے ہیں نا۔ اب ہو سکتا ہے اشفاق واقع میں فاسق ہو لیکن ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ ظاہراً نماز با جماعت میں آتا ہے، درسوں میں بھی 5-6 دنوں میں کم از کم 4 دن آتا ہے، 1-2 دن چھٹی کر لیتا ہے الاخر۔ ایک ہوتا ہے وہ کہ جس کا فسق نام ہم نہیں لیتے، کلیئر ہے، ساری کلاس ظاہراً جانتی ہے کہ یہ بندہ فاسق فاجر ہے، سب جانتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کو کلیئر کرنا ہے تاکہ آپ سمجھ آئے۔ تو ایک ہو گیا واقعی اور ایک ہو گیا معلوم۔ ہم دیکھتے ہیں لطف لینے گا کہ یہ جو الفاظ ہیں یہ معانی واقعیہ کے لیے وضع کیے گئے ہیں یا معانی علمیہ کے لیے؟ بہت آسان، ہم کیا کہتے ہیں کہ لفظ وضع، لفظ انسان یہ وضع ہوا ہے حیوان ناطق کے لیے، یہی کہتے ہیں نا۔ تو اب واضح نے حیوان ناطق واقعی کے لیے لفظ انسان کو وضع کیا، چاہے ہمیں اس کا علم ہو چاہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ جس کے حیوان ناطق کا تمہیں علم ہے اس کے لیے لفظ انسان ہے، ایسا ہے یہ؟ آپ کہیں گے نہ۔ احکام شریعہ، شارع نے فرمایا الخمر حرام، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہر وہ مائے جو واقع میں مصداق خمر ہے بس وہ حرام ہے، یہی ہے نا جی۔ یوں تو نہیں فرمایا کہ جس چیز کے خمر ہونے کا تمہیں علم ہوگا وہ حرام ہوگا، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ہم آتے ہیں منطوق کی آیت میں، آیت یہ کہتی ہے، لطف لینا ہے، ان جاءکم فاسقون، ہم کہتے ہیں اس فاسق سے مراد کون ہے؟ ہم کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے جو واقع میں متصف بصفت الفسق ہے، چاہے ہمیں اس کا پتہ ہو چاہے ہمیں اس کا پتہ نہ ہو۔ جو فاسق واقعی ہے اس کی خبر پر اعتبار نہیں کرنا، ٹھیک ہو گیا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، اگر ہم یہ چل کہتے ہیں فاسق کہتے کسے ہیں؟ لطف لینا ہے، تو جواب آپ کا کیا ہوگا؟ ہر وہ شخص جو اطاعت الہی سے خارج ہو، ہر وہ شخص جو تابع فرمان الہی نہ ہو، اتباع احکام الہیہ کی نہ کرے، بس وہ بندہ فاسق ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب آگے ایک بحث ہے، یہ علیحدہ بحث ہے کہ بعض گناہ ہیں کہ بعض لوگ ذرا تفصیل کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں جی گناہ دو قسم کے ہوتے ہیں، کچھ گناہ گناہ کبیرہ کہلاتے ہیں اور کچھ گناہ گناہ صغیرہ کہلاتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں نہیں کوئی صغیرہ کوئی کبیرہ نہیں ہے، بس ہر وہ معصیت، ہر وہ عمل جو معصیت کے دائرے میں آتا ہے، جو حکم خدا کی خلاف ورزی ہے، بس وہ کبیرہ ہے۔ خدا کا حکم نہیں مانا، معصیت، وہ سارے کے سارے کبائر ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، لہذا نتیجہ کیا ہوگا؟ جو بھی شخص کسی صغیرہ کا ارتکاب کرے، کسی کبیرہ کا ارتکاب کرے، اس کا مطلب وہ بندہ معصیت کار ہے، وہ بندہ اطاعت سے خارج ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ مستشکل کہتا ہے ایک بندے کے بارے میں ہمیں کنفرم ہے، اس نے فلاں گناہ کبیرہ کیا، بغیر عذر شرعی کے درس بھی نہیں پڑھے، مدرسے کا کھانا بھی کھاتا رہا، وجہ مثلا اس نے فلاں گناہ کیا، اس نے فلاں گناہ کیا، صبح نماز جو ہے اس نے قضا کی الاخری۔ اور بعض ہوتے ہیں کہ ہمیں علم تو نہیں ہے لیکن ہمیں اتنا پتہ ہے کہ انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، ممکن ہے اس سے کوئی صغیرہ ہوا ہو، ممکن ہے اس سے کوئی کبیرہ ہوا ہو،
یہ احتمال ہم جتنے بندے یہاں اس وقت موجود ہیں ہم سب کے بارے میں احتمال ہے یا نہیں ہے؟ صرف ذوات معصومین ایسی ہیں کہ جو اس احتمال سے خارج ہیں، نبی اور انبیاء اور ائمہ، وہ اس احتمال میں نہیں آتے کہ وہ معصیت کار ہوں، وہ مطیع اوامر الہی نہ ہوں، باقی سارے آتے ہیں۔ نقطہ سمجھا گیا؟ اب جب سارے آتے ہیں تو اس کا مطلب آیت یہ کہہ رہی ہے ان جاکم فاسقون، تو اس سے صرف انبیاء خارج ہو گئے، ائمہ خارج ہو گئے، باقی سارے ہم اس میں رہتے ہیں۔ کیوں؟ ہم میں سے ہر ایک میں سے کوئی نہ کوئی صغیرہ کبیرہ سرزد ہو جاتا ہے۔ جب ہو جاتا ہے تو ہم میں سے جو بھی خبر لے کر ہے اس پر تبین واجب ہے۔ آپ کیسے کہتے ہیں خبر عادل اور مفہوم؟ خود منطوق یہی کہہ رہا ہے کہ ائمہ اور انبیاء کے علاوہ باقی کوئی اس سے بچا ہوا نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی جی؟ شیخ اعظم نے اس کا بڑا سادہ اور آسان جواب دیا۔ شیخ اعظم فرماتے ہیں کہ جناب فاسقن اسم فاعل ہے، یہ ایک لفظ ہے، ہر وہ شخص جو متصف بصفت الفسق کو، ہم جاتے ہیں عرف میں، ہم جاتے ہیں عرف متشرعہ میں کہ عرف فاسق کسے کہتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فاسق دو لوگوں کے لیے ہے، ایک ان لوگوں کے لیے جو کافر ہیں۔ قرآن میں کئی جگہ افمن کانا فاسقن افمن کانا مومنن کمن کانا فاسقہ، اب وہاں پر ایمان اور فسق، اس کا مطلب ہے مسلم اور کافر کی بات ہو رہی ہے۔ اور دوسرا وہ لوگ فاسق ہیں جو کبائر کا ارتکاب کرتے ہیں، نہ کہ صغائر کا۔ جب سارا عرف یہی کہہ رہا ہے تو شارع بھی تو ان عرف میں سے ہے، احادیث ائمہ نبی اکرم وہ بھی اسی کا حصہ ہے، لہذا ان کے نزدیک بھی فاسق سے مراد وہ نہیں جو فسق واقعی والا، اس سے مراد وہی ہوگا یا وہ ارتکاب کبائر کرے یا وہ کافر ہو۔ ٹھیک ہے جی؟ لہذا ہر بندہ ایسا۔ اور دوسری بات ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بالفرض آپ کے نزدیک ہر بندہ جو بس ذرا سی اس نے گناہ کیا تو وہ فاسق ہو گیا، مان بھی لیں، تو کیا جب وہ توبہ کر لے گا وہ پھر بھی فاسق رہے گا؟ پیغمبر کی حدیث واضح ہے، التائب من الذنب کما لا ذنب لہ، کہ جو کسی گناہ سے توبہ کر لے جیسے اس پر گناہ تھا ہی نہیں۔ تو پیغمبر کہتے ہیں گناہ تھا نہیں، آپ کہتے ہیں چونکہ واقع میں اس نے ایک دفعہ گناہ کیا تھا۔ بھائی جب توبہ کر لی سنو کوئی بھی نہیں ہے، تو جب کوئی نہیں ہے ہم اس کی بات مانیں گے، لیکن احتمال تو اب بھی آیا ہے یا نہیں ہے؟ آپ کے مطابق پھر تائب بندے کی گواہی بھی قبول نہ ہو، حالانکہ حدیث کہتی ہے قبول ہے علاقے، لہٰذا یہ اشکال بھی وارد نہیں۔ وَمِنْهَا، آٹھواں اور آخری اشکال جو قابل رد تھا، جو شیخ اعظم نے یہاں 8 اشکال قابل رد بیان فرمائے، آخری یہ وہ فرماتے ہیں کہ ممکن ہے مستشکل کا اشکال یہ ہو کہ ان المراد بالفاسق، کہ ہم مفہوم کی بات ہی نہیں کرتے، ہم بات کرتے ہیں سیدھی سیدھی منطوق کی۔ منطوق آیت یہ ہے کہ ان جاکم فاسقن بنا بین، فاسق سے مراد کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں فاسق سے مراد ہے مطلق الخارج عن طاعت اللہ، ہر وہ شخص جو اطاعت الہی سے نکل جائے، چاہے وہ کسی صغیرہ کی ارتکاب کی وجہ سے بھی کیوں نہ ہو۔ ظاہر ہے جب اس سے اللہ نے فرما دیا کہ نہیں کرنا اور اس نے کر دیا، یا اللہ نے فرمایا کرو اور اس نے نہیں کیا، ولو صغیرہ بھی کیوں نہ ہو، اطاعت الہی سے خارج۔ جو اطاعت الہی سے خارج ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ فاسق۔ کہتے ہیں فَكُلُّ مَنْ كَانَ كَذَلِكَ، لہذا ہر وہ شخص، ترجمہ آپ ذرا مرادی ترجمہ کرنا، ہر وہ شخص کہ جس کے بارے میں یقین ہو، علم ہو کہ یہ اطاعت الہی سے خارج ہے، اَوْ احْتُمِلَ فِي حَقِّهِ ذَلِكَ، یا اس کے بارے میں احتمال ہو کیا کہ یہ ارتکاب صغیرہ کر سکتا ہے، اور ممکن اس نے کیا بھی ہو لیکن ہمیں معلوم احتمال بھی کیوں نہ ہو کہ بندہ ایسا ہے، وجب التبین فی خبر، بس اس کی خبر میں تبین
واجب ہے، ہم منطوق کی بات کر رہے ہیں، ختم۔ بس فَيَكُو خوب آگے کیا گیا، وَغَيْرُهُ مِمَّنْ يُفِيدُ قَوْلُهُ عِلْمًا، لیکن جو اس سے ہٹ کر ہے کہ نہ ہمیں اس کی اطاعت سے خارج ہونے کا علم ہے اور نہ ہم احتمال دے رہے ہیں کہ اس نے کسی صغیرہ یا کبیرہ کا ارتکاب کیا ہو، وہ ایسا اس کا علم، اس کی جو خبر ہے وہ مفید علم ہے، لِانْحِصَارِهِ فِي الْمَعْصُومِ، تو وہ منحصر ہے فقط معصوم میں، وہ نبی ہو، وہ امام ہو، او من ہو ودونہ، یا دنیا میں چند لوگ ہوں گے، سلمان، ابو ذر، کمبر، ایسے لوگ کہ جن کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں۔ بس گویا کہ اب مستشکل کہتا ہے فَيَكُونُ فِي تَعْلِيقِ الْحُكْمِ بِالْفِسْقِ، فرماتے ہیں مفہوم کی بات ہی نہ کرو، آیت کا منطوق کہ جہاں پر حکم تبین کو معلق کیا جا رہا ہے کہ اگر فاسق خبر لے کر آئے، یہ حکم معلق کیا جا رہا ہے فسق پر، در حقیقت اشارتن، یہ اشارہ ہے الی ان مطلق خبر المخبر غیر المعصوم لا عبرت بہ، اصل میں اس آیت میں اشارہ بتایا جائے کہ جتنے بھی یہ مخبر ہیں لیکن معصوم نہیں ہیں، ان کے اگرچہ صغیرہ یا کبیرہ کا علم نہ بھی ہو لیکن احتمال تو اپنے مقام پر ہے، لہذا ان میں سے کسی کی خبر بھی معتبر نہیں ہے، وجہ احتمال فسق ہی، چونکہ احتمال فسق موجود ہے۔ اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ ان المراد الفاسق الواقعی، احکام شریعہ وہ ماہیت واقعیہ پر ہوتے ہیں، جب فرمایا کہ فاسق قابل اعتماد نہیں تو اس سے مراد ہے فاسق واقعی، نہ کہ فاسق معلوم کہ جس کے فسق کا ہمیں علم ہو۔ فَهَذَا وَجْهٌ آخر، پس یہ ایک دلیل، یہ ایک اور علیہ مستقل دلیل ہے، کیا لِإِفَادَةِ الْآیَةِ، کہ اس کا مطلب ہے براہ راست آیت مجیدہ یہ کہہ رہی ہے حرمت اتباع غیر علم، خبردار غیر علم کی اتباع نہ کرو۔ یہ آیت جس سے آپ خبر واحد کی حجیت ثابت کر رہے ہیں، بلکہ یہ آیت تو آپ کے برخلاف واضح کہہ رہی ہے کہ جو ظن آور ہے اس پر عمل نہیں کرنا، اور اعتماد سے خوب۔ بس لا یحتاج معه الى التمسک فی ذلک بالتعلیل آیا، ہمیں جہاں پر تعلیل آیا او ندامت و علت کہ کہیں تمہیں اپنے کیے پر پچھتانا پڑ جائے، فرماتے ہیں ہمیں تعلیل کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ سیدھا سیدھا بتا رہا ہے کما تقدم فی الاراد ثانی من الاراد، اور جو پہلے کہ مفہوم اور تعلیل میں فرق ہے، فرماتے ہیں ہمیں ادھر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تو براہ راست ان جاکم فاسقون کا منطوق بتا رہا ہے کہ غیر علم پر جو ہے اعتماد نہیں کرنا، وہ معتبر وفی ہے۔ شیخ عالم اس کا جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں نا یہ آپ کا اشکال بنتا نہیں ہے، اس لیے کہ ان ارادت مطلق الخارج عن طاعت اللہ من اطلاق الفاسق خلاف، کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ فاسق سے مراد کیا ہے، ہر وہ شخص جو اطاعت الہی سے خارج ہو، چاہے وہ ارتکاب صغیرہ کی بنیاد پر بھی کیوں نہ ہو۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ نہ ہر بندہ فاسق کے زمرے میں نہیں ہے، خلاف ظاہر ہے عرفاً، کیوں؟ ہم عرف سے کتاب سے پوچھتے ہیں کہ فاسق کسے کہتے ہیں، جب پوچھتے ہیں تو اما الکافر، یا تو فاسق سے مراد کافر ہے، کما ہوا شائع اطلاق فی الکتاب، قرآن مجید میں کئی مقامات پہ اس کا ذکر ہے، انہ یطلق غالباً، غالب طور پر کیا، بس آیت مجیدہ سورہ سجدہ کی افمن کانا مؤمنا کمن کانا فاسقا، مومن کے مقابل میں فاسق کا استعمال ہوا، اس کا مطلب ہے یہاں فاسق بمانا کافر کیا ہے، جیسے مومن بمانا مسلم کے ہے۔ خوب اچھا آگے فرماتے ہیں کہ یہ ہے فاسق سے مراد، و اما، یا فاسق مراد کون ہے، الخارج عن طاعت اللہ بالمعاصی الکبیرہ، یا عرفاً فاسق اس کو کہتے ہیں جو معصیت کبیرہ کا ارتکاب کرے، الثابتۃ تحریمھا فی زمان نزول ھذہ الآیہ،
البتہ وہ کہ جن کا کبیرہ ہونا اس زمانے میں، جب قرآن بھی نازل ہو رہا تھا کہ جن کو اس زمانے میں کبیرہ کہہ دیا گیا تھا، جو بندہ ان میں سے کسی کا ارتکاب کرتا ہے عرفاً اس کو فاسق کہتے ہیں۔ پس فل مرتکب الصغیرہ، لہذا اگر کسی بندے سے کوئی معصیت صغیرہ، کوئی گناہ صغیرہ سرزد ہو بھی جاتا ہے تو خیر داخل تحت اطلاق الفاسق فی عرفنا، ہمارے عرف میں یہ فاسق کے زمرے میں نہیں آتا، اور ہمارا عرف مطابق ہے اسی عرف سابق ہے کہ جیسے اس زمانے میں فاسق تھا آج بھی وہی فاسق ہے۔ اگر اس زمانے میں گناہ کبیرہ کے مرتکب کو فاسق کہہ دے تو آج بھی اسی کو کہتے ہیں۔ بڑا جواب ہے۔ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ قرآن مجید میں ایک واضح فیصلہ بھی آ گیا، وہ فیصلہ کون سا ہے؟ بالکل بڑی پیاری آیت، آسان سی فیصلہ یہ ہے کہ خداوند نے فرمایا ان تنتجبوا کبائر ما تنہون عنہ، کہ اگر تم کبائر سے اجتناب کرو جن سے تمہیں روکا گیا۔ غور فرمانا ہے، قرآن کہتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون، یہ کہا ان سے اگر تم اجتناب کر لو، کبائر سے اجتناب کرو، آگے خود فرما دیا نکفر عنکم سیئاتکم، تو قرآن خود کہہ رہا ہے کہ کبائر سے ارتکاب ہو جائے تو باقی کام آپ کیسے کہتے ہیں؟ اور دوسرا جواب ہم اس کا یہ دیتے ہیں ماننا یمکن فرض الخلو عن الصغیرۃ والکبیرہ، چلو ہم فرض کرو آپ کی بات مانیں گے، نہیں جی نہیں، فاسق سے مراد فاسق واقعی ہے، اگر کوئی صغیرہ کا ارتکاب کرے تو بھی فاسق ہے، کبیرہ کا کرے تو بھی فاسق ہے، مان لیا۔ فرماتے ہیں کما اذا علم منہ توبۃ من الذنب السابق، اگر اس سے توبہ ثابت ہو جائے، ہوا تھا گناہ، معصیت صغیرہ کی تھی یا کبیرہ، لیکن اب اس نے توبہ کر لی ہے، تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے التائب من الذنب کما لا ذنب لہ، تو جب پیغمبر فرماتے ہیں وہ مصداق من لا ذنب لہ کا، جب پیغمبر اس کو گناہگار نہیں کہتے تو ہم کیسے کہیں گے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بندہ بھی آپ کے اس قانون سے خارج ہے۔ خوب وَبِهِ يُنْدَفَعُ الْإِرَادُ الْمَذْكُورُ حَتَّى عَلَى مذہب میں، حتیٰ کہ میں نے جیسے پہلے بیان کیا، وہ دو لوگ کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں نا کہ صغیرہ اور کبیرہ میں فرق ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں نہیں جی، ہر جو معصیت ہے، جو گناہ ہے، بس وہ کبیرہ ہے، تو لیکن توبہ والا بندہ تو یقیناً اس سے خارج ہے، جبکہ آپ کی بات ختم۔ اب اما احتمال فسقی بہذا الخبر، یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، کوئی کہے نہیں مسئلہ جان یہ ہے کہ کل پرسوں ترسوں پورے مہینے سے ماشاءاللہ وہ بندہ عادل چلا رہا تھا، کوئی اس نے صغیرہ اور کبیرہ انجام نہیں دیا، جو ابھی آ کر یہ آپ کو خبر دے رہا ہے، ابھی خبر دے رہا ہے، احتمال ہے کہ جو ابھی خبر دے رہا ہے یہی خبر جھوٹی ہو، اور یہ خبر دیتے ہی وہ بندہ فاسق ہو جائے گا چونکہ جھوٹی خبر دے رہا ہے۔ شیخ عالم فرماتے ہیں نا، اس کو شامل نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ آیت پہ جب منطوق کی بات کر رہے ہیں، آیت کیا کہتی ہے؟ ان جاءکم فاسقن بنبأ، منطوق کیا کہتا ہے؟ بندہ پہلے فاسق تھا، اب آپ کے پاس آیا ہے کوئی خبر دینے، تو اس کا مطلب ہے پہلے اس کا فسق ثابت ہو پھر وہ مخبر بنے، نہ کہ اسی خبر کے دیتے ہوئے یا اس کے دینے کے بعد وہ فاسق ہو جائے، یہ اس کی بات نہیں ہے، یہ اس کی بات ہے جس کا فسق پہلے سے ثابت ہو۔ فرماتے ہیں اما احتمال فسقہ بہذا الخبر، ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ جناب اس میں یہ احتمال بھی ہے کہ بندہ پہلے تو فاسق نہیں تھا لیکن ابھی یہ جو خبر دے رہا ہے چونکہ خبر جھوٹی ہے، بس اس خبر کی وجہ سے ابھی اور اسی وقت یہ فاسق ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں فَهُوَ غَيْرُ قَادٍ، یہ اس کی خبر قبول کرنے میں رکاوٹ اور معنی نہیں بنتا۔ کیوں؟ آیت مجیدہ جب آپ بات منطوق کی کر رہے ہیں، مفہوم کی طرف جان رہے ہیں، تو آیت فرماتی ہے ان جاءکم فاسقن بنبأ، بندہ چلتا ہوا آ رہا ہے، اب آپ کو خبر دے رہا ہے، جب آ رہا ہے تو آیت کہہ رہی ہے یہ فاسق ہے، اب تمہیں خبر دے رہا ہے،
تو اس کا مطلب ہے تحقق الفسق قبل النبا، یعنی خبر سے پہلے وہ بندہ کنفرم فاسق کو لاب ہی نہ وہ کہ جو اس خبر کی وجہ سے اب فاسق قرار پائے گا، یہ اس کی بات نہیں ہے، یہ اس کی بات ہے جس کا پہلے فاسق ہونا کنفرم ہو۔ بس فل مفہوم، اب جب آیت کا منطوق کہہ رہا ہے کہ جس کا پہلے فاسق ہونا کنفرم ہو گیا جب بھی خبر دے فتبینوا، مفہوم درد کرے گا علی قبول خبر من لیس فاسقا، کہ جس کا پہلے فاسق ہونا کنفرم نہیں ہے وہاں تبین بھی نہیں ہے، اس کی خبر کو قبول کر لو۔ ما قطع النظر عن ھذا النبأ، اب یہ دیکھنا کہ یہ خبر سچی ہے یا جھوٹی، یا احتمال فسق اس کے بارے میں ہے یا نہیں۔ ھذہ جملۃ مما عورضہ علی ظاہر الآیہ، یہ تقریباً 10 قسم کے اشکالات تھے جو آیہ نبا کے ذریعے استدلال کرنے پر شیخ اعظم نے ان میں سے 10 کو بیان فرمایا، اور فرماتے ہیں وقد رفتہ ان الوارد منہا ایرادان، میرے نزدیک فقط 2 اشکال ایسے تھے کہ جو واقعاً اشکال تھے اور ناقابل رد تھے۔ العمدہ، اور ان میں سے بھی سب سے جو ایراد اول تھا میرے نزدیک وہ ان سب سے زیادہ طاقتور تھا۔ صلی اللہ علی محمد وآل محمد۔